بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ عراق، اور یہاں سے چلتے ہیں ہزاروں سال پیچھے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو گزرے صرف 600 سال ہی گزرے تھے اور یہ علاقہ بابل کہلاتا تھا۔ تب یہاں پر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے حق اور باطل کو الگ کر دکھایا، اور وہ واقعہ تھا ہاروت اور ماروت کا واقعہ۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ اصل میں کیا ہے؟ قرآن ہمیں ہاروت اور ماروت کے بارے میں کیا بتلاتا ہے؟ کیا اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی ان فرشتوں کا تذکرہ ملتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے ہی واقعات کے بارے میں بتائیں گے جو کہ زبان زد عام ہیں، مگر ان واقعات کا حقیقت کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت 102 کے مطابق ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جنہیں اللہ نے زمین پر لوگوں کی آزمائش کے لیے اتارا تاکہ وہ لوگوں کو جادو کے ذریعے آزمائیں۔ ہاروت اور ماروت لوگوں کو تب تک کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں اور تم کفر میں نہ پڑو۔ لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ بالکل اسی قسم کی ایک کہانی یہودیوں میں بھی مشہور ہے، جن کے مطابق یہ فرشتے اصل میں 3 تھے، جن کے نام شمیزہ، عزا اور عزائیل تھے۔ بہرحال قرآن ہی برحق ہے اور اس کے مطابق یہ 2 فرشتے ہی تھے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ بعض روایات کے مطابق اللہ کا مقصود ان فرشتوں کے ذریعے لوگوں کو جادو سکھانے کا یہ تھا کہ چونکہ یہ فرشتے ملک سلیمان میں اترے تھے، اور روایات کے مطابق ملک سلیمان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا دور تھا۔ اب چونکہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر بادشاہی عطا فرمائی تھی، اس لیے ان کے دور میں جنات اور انسانوں کا آپس میں کافی میل جول تھا، اور انسان ان شیاطین سے جادوئی کلمات بھی سیکھتے تھے۔ اب روایات کے مطابق اللہ یہ چاہتا تھا کہ پیغمبروں کو عطا کردہ معجزات اور ان شیطانی کاموں میں لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کر سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو زمین پر نازل فرمایا تاکہ وہ معجزوں اور جادوئی کاموں میں فرق کا لوگوں کو بتا سکیں، اور لوگوں کو وہ جادوئی کلمات کا بتا سکیں جو کہ کفریہ اور شیطانی کام ہے۔ مگر ان کلمات کے سکھانے سے پہلے وہ لوگوں کو یہ ضرور بتلاتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں اور تم یہ جادوئی کفریہ کام مت کرو، لیکن لوگوں نے ان سے یہ کلمات نے صرف دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اب میں آپ کو ہاروت اور ماروت کے متعلق ایسا واقعہ گوش گزار کرتا ہوں جو کہ زبان زد عام ہے، مگر علماء اکرام کی اکثریت نے اس واقعے کو رد کیا ہے۔ روایات ہیں کہ ایک دن اللہ نے فرشتوں اور انسانوں کے درمیان حائل پردے کو دور فرما دیا، اور فرشتوں نے یہ دیکھا کہ کس طرح انسان اللہ کی نافرمانی اور گناہ میں مبتلا ہے۔ یہ چیز فرشتوں کو حیران کر دینے والی تھی، اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے پاک پروردگار، یہ کیسی مخلوق ہے جس کو تو نے اپنی بے شمار نعمتوں سے تو نوازا ہے، مگر پھر بھی یہ تیری نافرمانی کے کاموں میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا ان میں خواہشات کی وجہ سے ہے جو کہ میں نے ان میں پیدا فرمائی ہیں، اور اس چیز کو آزمانے کے لیے تم لوگ اپنے میں سے 2 فرشتوں کو چن لو جن کو میں بشری تقاضے اور خواہشات پیدا کر کے انسانی حالت میں اس زمین پر بھیجوں گا۔ تو ان فرشتوں نے اپنے میں سے نہایت پرہیزگار اور نیک فرشتے ہاروت اور ماروت کو چنا۔ اللہ نے ان میں انسانی خواہشات پیدا فرمائی اور ان کو انسانی شکل عطا فرما دی، اور ساتھ میں یہ بھی حکم دیا کہ شرک، ناحق قتل، زنا اور شراب سے بچیں۔ یہ فرشتے ایک عرصے تک زمین پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور نافرمانی کے کاموں سے روکتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت جس کا نام زہرا تھا، اور وہ حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی۔ روایات میں آیا ہے کہ زہرا ان فرشتوں کے پاس وہ اسم اعظم جس کی وجہ سے وہ آسمان کی بلندیوں پر جا سکتے تھے وہ سیکھنے آئے۔ ایک اور روایت کے مطابق زہرا ان فرشتوں کے پاس اپنے اور اپنے شوہر کا جھگڑا لے کر آئی اور اس کا جادو کے ذریعے حل لینے آئے۔ فرشتے اس عورت کو دیکھ کر انسانی خواہشات کے تحت اس کے حسن کے فریب میں مبتلا ہو گئے اور اس عورت کو دعوت گناہ دی، مگر اس عورت نے کہا
کہا کہ پہلے میرے بت کو سجدہ کرو پھر میں تمہاری خواہش پوری کروں گی، مگر ان فرشتوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ عورت ان کے پاس وہی فریاد یا مراد لے کر دوبارہ آئی اور اپنے شوہر کو قتل کرنے کا کہا۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک بچہ لے کر آئی اور اس کو قتل کرنے کا کہا، اور ایسا کرنے پر ان کی خواہش پوری کرنے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن فرشتوں نے قتل کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ عورت دوبارہ ان فرشتوں کے پاس آئی اور ان فرشتوں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا کہ وہ ایک صورت میں ان کی شرط پوری کر سکتی ہے، اگر وہ شراب پی لیں۔ فرشتوں نے شراب نوشی کو معمولی کام جان کر اس پر آمادگی ظاہر کی اور اس عورت کے ساتھ اس کے گھر آ گئے۔ وہاں پہ انہوں نے شراب نوشی کی اور اپنے حواس کھو بیٹھے، تو اس عورت نے پہلے ان سے اپنے بت کو سجدہ کروایا، پھر اپنے شوہر کو ان کے ہاتھوں قتل کروایا اور پھر دونوں کی نفسانی خواہشات کو پورا کیا، اور اس دوران ان سے وہ علم بھی سیکھ لیا جس سے آسمانوں میں جا سکتے تھے۔ جب وہ فرشتے اپنی ہوش میں آئے تو انہیں اس کام پر نہایت شرمندگی ہوئی اور انہوں نے نشے کی حالت میں وہ تمام کام کر ڈالے جس سے اللہ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ وہ فرشتے آسمان پر جانا چاہتے تھے مگر اللہ نے ان سے ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ طاقت چھین لی۔ اب روایات کے مطابق یہ فرشتے اس زمانے کے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے دعا فرمائیں، اور ان فرشتوں سے پوچھا گیا کہ کیا وہ دنیا کے عذاب کو پسند کریں گے یا آخرت کے عذاب کو۔ اب فرشتے چونکہ اللہ کے نظام کو بخوبی جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ دنیا بالآخر ختم ہو جائے گی جبکہ آخرت کا عذاب ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، اس لیے انہوں نے دنیا کے عذاب کو چنا، جس کی وجہ سے انہیں ایک آگ کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا اور وہاں پر قیامت تک اسی حالت میں رہیں گے۔ مگر علماء اکرام کی اکثریت اس کو صرف ایک کہانی اور من گھڑت قصہ ہی سمجھتی ہے، کیونکہ قرآن میں سورہ تحریم آیت 6 میں یہ فرمایا گیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے مگر وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سورہ انبیاء میں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں کہا جاتا ہے۔ قرآن کی ان آیات کو لے کر علماء اکرام کی اکثریت اس بات میں متفق ہیں کہ ہاروت اور ماروت فرشتوں کو اللہ نے محض انسانوں کو کفر، جادو اور اللہ کے پیغمبروں کے معجزات میں فرق سمجھانے کے لیے بھیجا تھا، ورنہ واللہ عالم شاید آج بھی ہم اللہ کے روحانی معجزوں اور شیطانی کاموں اور جادو میں فرق نہ کر پاتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے اور ہدایت والے راستے پر چلائے اور شیطان اور شیطانی کاموں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لائک کا بٹن بھی دبائیں، اور اسی قسم کی مزید ویڈیو کے لیے بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو اس قسم کی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔